کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عاطف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عاطف پاکستانی الوکیل. آج میں جس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنانے لگا ہوں آف کورس جو ہے وہ جیسا کہ میں پہلے بتاتا ہوں کہ نئے آنے والے وکلاء حضرات کے لیے اور ہماری پبلک کے لیے، ہماری عوام کے لیے جن کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن کو عدالتوں کے اندر آنا پڑتا ہے اور مختلف لٹیگیشنز کے حوالے سے، چاہے وہ جھوٹی ہوں چاہے وہ صحیح ہوں، ان کے اندر ان کو پیش ہونا پڑتا ہے آئے روز. اور ان کو کئی معاملات کا چونکہ علم نہیں ہوتا، دیٹس وائی وہ اپنے رائٹس کو جو ہے وہ لینے سے کئی مرتبہ جو ہے وہ رہ جاتے ہیں. اور کئی ہمارے جو دوست نئے وکلاء حضرات ہیں ان کو چونکہ ڈائمینشن کا پتہ نہیں ہوتا، ٹریک کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا انہوں نے کیا ریلیف لینا ہے یا کس فورم پہ جانا ہے. ان کے لیے بھی یہ ایک ویڈیو جو ہے وہ میں اپلوڈ کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ ان کو اس سے کوئی نہ کوئی استفادہ حاصل ہو. میں بات کر رہا ہوں اور یہ جو ٹاپک جس کے اوپر میں بات کرنے لگا ہوں یہ آئے روز جو ہے وہ ہماری عدالتوں کے اندر تقریباً 80% یا 75% جو ہے ان چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے آئے روز مختلف مقدمات کے اندر، کئی مرتبہ عدالتوں کے اندر. اب میں بیسیکلی ٹاپک کی طرف آنے لگا ہوں کہ عدالتوں کے اندر جب کوئی جعلی دستاویزات، فوج ڈاکومنٹ جو ہے وہ جمع کروائے جاتے ہیں دوران پروسیڈنگ، یا ویسے ہی دوران سماعت جو ہے وہ کوئی ڈاکومنٹ اگر جعلی یا فوج ڈاکومنٹ جو ہے وہ عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب کسی پارٹی کو یہ لگے کہ اس کا کیس جو ہے وہ ویک اینڈ کی طرف ہے یا ویک اینڈ پہ جا رہا ہے یا اس کو جو ہے اب اس میں شکست نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنے کیس کو ازیوم کرتے ہوئے، اس کو پریزمپشن کرتے ہوئے، اس کو پرزیوم کرتے ہوئے وہ اپنے کیس کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اب ٹھیک کرنے لگا ہوں. تو کوئی بھی ایک جعلی ڈاکومنٹ جو ہے وہ باہر سے بنا کے، جعلی ایگریمنٹ بنا کے، کوئی رسید بنا کے وہ عدالت میں پیش کر دیتا ہے کہ اس کا کون سا فیصلہ جو ہے وہ جلدی ہو جانا ہے. تو لہذا جو ہے میں فی الوقت جو ہے وہ اپنے سر سے جو ہے وہ اس کیس کی جو شکست اسے نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اس سے چھٹکارا حاصل کروں یا اس کو طول پکڑاؤں یا اس میں طوالت کا شکار اسے کروں، تاکہ جو ہے وہ آئندہ مستقبل میں جو ہے وہ اپنے کیس کو جو ہے وہ اپنی طرف ہو سکتا ہے وہ اس کے فیصلہ جو ہے وہ اس کی طرف ہو جائے. اب جب وہ عدالت میں ڈاکومنٹ تو جمع کروا دیتا ہے، چاہے وہ انٹینشنلی، اس کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اوور لک ہوتے ہوئے یہ کیس جو ہے وہ آگے چل پڑے گا، لیکن چونکہ دوسری طرف سے بھی جو ہے وہ کیس کنٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے اور وکلاء حضرات جو ہمارے دوسری طرف جو ہوتے ہیں، یہاں کئی مرتبہ لیٹیگنٹ جو ہے وہ از خود بڑا کانشیس ہوتا ہے، اسے بڑا پتہ ہوتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ فورجڈ ہے. اس کی جب ویریفیکیشن کروائی جاتی ہے، اس کی جب ڈیٹیل جو ہے وہ آبزرویشن دیکھی جاتی ہے، تو وہ جب پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے واقعی ہی جعلی ہے یا فورجڈ ڈاکومنٹ ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر جب اس کی ویریفیکیشن کروا لی جائے اور کورٹ کے نوٹس میں آ جائے، کورٹ کو یہ لگے کہ واقعی یہ جعلی ڈاکومنٹ ہے، فار ایگزامپل ایک رسید کے اوپر سگنیچر آف دا اپلیکینٹ جو ہے وہ کچھ مینشن کر دیے گئے ہیں، جبکہ اس کے جو اصلی سگنیچر ہیں وہ کچھ اور ہوں اور فیس آف دا ریکارڈ جو ہے وہ لگ رہا ہو کہ یہ سگنیچر بالکل ہی ڈیفرینٹ ہے، تو کورٹ بھی جو ہے اس کو نوٹس میں لا سکتی ہے. کورٹ بھی جو ہے اس کو نوٹس میں لاتے ہوئے اس پہ کارروائی جو ہے وہ کر سکتی ہے. اور اگر دوسری پارٹی جس کے سگنیچر ہوئے ہیں وہ اگر کورٹ کو نوٹس میں لا دیتی ہے، کوئی اپلیکیشن دے دیتی ہے، تو اس جعلی ڈاکومنٹ کو جو کہ عدالت کے اندر پیش کیے گئے ہیں اس کے اوپر سخت سے سخت جو ہے وہ ایکشن لیا جاتا ہے. اور کورٹ جو ہے از خود بھی اس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے ایف آئی آر درج کروا سکتی ہے. یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے کہ کورٹ کے اندر، عدالت کے اندر کوئی ڈاکومنٹ جعلی جو ہے وہ یا فورج ڈاکومنٹ جو ہے وہ پیش کر دیا جائے. یہ معمولی سا جرم بالکل بھی نہیں ہے. یہ ان حضرات کے لیے بھی ویڈیو ہے جو کہ آئے روز اپنے آپ کو اوور کلیور سمجھتے ہوئے یا اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح کا ذہن رکھتے ہوئے کہ وہ جعلی ڈاکومنٹ کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ریلیف لے لیں گے، تو وہ وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے ٹیمپریری کوئی ریلیف کا باعث بن سکے، لیکن ان لانگ ٹرم جو ہے وہ اس کی اگر زد میں آ جاتے ہیں، اس جرم کی زد میں آ جاتے ہیں اور اس کا پتہ چل جاتا ہے، تو اس کی سخت سے سخت سزا ہے.
جس کا جو ہے وہ فوج ڈاکومنٹ کے تحت جو ہے وہ کورٹ بھی ایف آئی آر کروا سکتی ہے، اور کوئی پارٹی جو کہ فریق جو ہے وہ اگر نوٹس میں لا دیتا ہے یا کوئی بھی فریق جو ہے وہ اپلیکیشن دے کے اس فوج ڈاکومنٹ کو پیش کرنے والے کے خلاف ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے۔ یہ معمولی جرم بالکل بھی نہیں ہے، یہ 195 سی آر پی سی کے تحت اس کے استغاثے کے تحت جو ہے اس کے اوپر کارروائی فلی ہو سکتی ہے، اور عدالت از خود بھی جو ہے وہ اس کے اوپر کارروائی کرتے ہوئے ایف آئی آر کروا سکتی ہے۔ اس کی سزا جو ہے وہ اسی طرح جیسا فوج ڈاکومنٹ کی 420 68 471 پی پی سی کے تحت جو ہے وہ سزا ہے وہ اس کے تحت بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے کہ عدالت کے اندر جو ہے وہ غلط ڈاکومنٹ جو ہے وہ جمع کروایا جائے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ جمع کروایا جاتا ہے کسی کی طرف سے، تو متاثرہ فریق جو ہے وہ اپلیکیشن دے کے 195 سی آر پی سی کے تحت جو ہے وہ استغاثہ دائر کر سکتے ہیں، اور 476 سی آر پی سی کے تحت جو ہے بیسیکلی وہ استغاثہ ہوتا ہے، اور 195 کے تحت اس کا ٹرائل جو ہے وہ اسی طرح چلتا ہے جس طرح کہ بقیہ کمپلینٹ کا جو ہے وہ ٹرائل چلتا ہے۔ تو ایسی صورتحال کا جب بھی کبھی سامنا کرنا پڑے تو اسی کورٹ کے اندر آپ کمپلینٹ جو ہے وہ دائر کر سکتے ہیں، اور اس جعلی ڈاکومنٹ کو پیش کیے جانے پہ آپ ایکشن یا ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں۔ یہ ایک مختصراً سی ویڈیو تھی کہ عدالت کے اندر کوئی جعلی ڈاکومنٹ اگر پیش کرتا ہے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، کیا آیا کہ اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ نیکسٹ کسی لیگل ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔